السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی کے ساتھ پہاڑ کی طرف ایک مقام پر گئے۔ وہاں ایک غار میں ایک درویش کو دیکھا کہ عالم تحیر میں کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ چہرہ زرد ہے، ایک پاؤں غار کے بہر ہے اور دوسرا اندر ہے۔ حضرت نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں یہاں 12 برس عبادت میں ہوں۔ حق تعالی اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ وہ ہماری محبت سے سرشار ہیں یا قلب کا تعلق کسی اور سے ہے۔ میری آزمائش رب تعالی نے اس طرح لی کہ ایک عورت حسین و جمیل اور زیور سے آراستہ یہاں سے گزری تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا۔ میں نے غار سے نکل کر اس کو دیکھنے کی خواہش کی۔ ابھی ایک پاؤں بہر نکلا تھا کہ آواز آئی، تم کیسے ہو کہ شرم نہیں آتی؟ دعویٰ ہماری محبت کا کرتے ہو اور دیکھتے عورتوں کی طرف ہو، یہ محبت کیسی ہے؟ تم میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ سے محبت کو سچا کر لیں۔ دوستو، اسی طرح آج شادی کی پہلی رات تھی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بڑی دیر ہنستے رہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا ہے، لیکن ان قہقہوں کے پیچھے کی فکریں ہم دونوں کے چہروں سے عیاں تھی۔ شادی چونکہ جلد بازی اور خاندان والوں کی ناراضگی میں ہوئی تھی، یعنی منہ دکھائی کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دوست سے ادھار پکڑ کے سونے کی ایک ہلکی سی انگوٹھی اسے دی، جسے اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں، جن حالات میں شادی ہوئی ہے اس سے بھی واقف ہوں، سو جب خود دلا سکو گے تب لوں گا۔ میں نے تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھا کہ اچھا بتاؤ، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں کسی دن وہ ضرور پوری کروں گا۔ اس نے کچھ تامل کے بعد کہا کہ زندگی میں 2 ہی خواہشات کے لیے خدا کے سامنے گڑ گڑائی ہوں، ایک اپنا گھر ہو، چاہے بہت چھوٹا سا ہو لیکن اپنا ہو، اور دوسرا میرے سامنے ہے، یعنی اچھا چھوٹ۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا اور مسکرانے لگے۔ پسند کی شادی پہ عورت پہلے اپنے گھر والوں سے سنتی ہے، بعد میں سسرال سے۔ وہ ساریاں کشتیاں جلا کے آئی تھی، سو اس نے زبان سی لی۔ اب اگلی ذمہ داری میری تھی۔ ایک دوست کے توسط سے لاہور ایک کال سنٹر میں جاب مل گئی، لیکن میں کبھی اپنے شہر سے نکلا نہیں تھا، سو ایک انجان شہر میں جانے کے لیے مجھے تھوڑا سرمایہ درکار تھا۔ ابو سے مجھے 10,000 ملے۔ اگلے ہفتے کی ٹکٹ تھی۔ رات کو میں حسابوں میں مصروف تھا تو وہ میرے پاس آئی۔ اس نے اپنے زور سے بند مٹھی کھولی اور میرے سامنے کر دی۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میرے پاس پیسے ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھو۔ یار، مجھ سے جھوٹ نہ بولا کرو، مجھے پتا ہے نہیں ہے تمہارے پاس۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ پیسوں کی ضرورت مجھے تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کسی ماسٹر پلانر کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے ایک پلان سوچا ہے۔ کیا؟ تمہاری گندم گاؤں سے آتی ہے نا؟ ہاں، تم ایسا کرو، ان پیسوں کی گندم لے لو، گھر کے لیے بھی لینی ہے، گاؤں سے تمہیں سستی مل جائے گی۔ میری ایک دوست ہے، اس سے بات کی ہے میں نے، اس کو ضرورت ہے، تم یہاں سے اٹھا کے وہاں دے دینا، کچھ پیسے اور بچ جائیں گے۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے مجھے ایک بزنس پلان سمجھا رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پہ مسکرایا، لیکن پلان برا نہیں تھا، پلان کامیاب رہا۔ یہ پلان ہم نے گھر والوں سے مخفی رکھا۔ پیسے لے کے جب میں گھر آیا تو رات کو ہم چھوٹے بچوں کی طرح پیسے گن رہے تھے، جیسے بچے غلہ توڑنے کے بعد گنتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو پورا حساب بھی ہوتا ہے۔
ہمیں فیمن 350 کے حساب سے 6300 منافع ہوا۔ یہ ہمارا پہلا کامیاب بزنس تھا۔ 2000 میں نے اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ اصولی طور پر بھی یہ اسی کی کمائی تھی۔ اگلے ہفتے میں اسے چھوڑ کے لاہور نکل گیا۔ لاہور میرے لیے انجان تھا۔ کچھ دن دوست کے گھر رہا، بعد میں جب اپنی رہائش ڈھونڈنی پڑی تو دال روٹی کا بھاؤ تاؤ پتہ چلنے لگا۔ رہائش اور ماہانہ خرچوں کا حساب لگایا تو یہ میری سوچ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ پیچھے میری ایک منتظر بیوی تھی اور ایک تنخواہ میں مجھے میرا گزارا ہوتا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ اس کی محبت تھی یا احساس سے ذمہ داری۔ میں نے بھی تہیہ کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا ہی۔ اس نے اگر میرے بھروسے سب چھوڑا ہے تو اس کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دے سکتا۔ میں نے اپنے کال سنٹر کے قریب کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ اتفاق سے ایک ریسٹورنٹ میں مجھے نوکری مل گئی۔ ہوتا اب یہ تھا کہ صبح 7 سے شام 5 بجے میں کال سنٹر میں تھا۔ وہاں سے آ کے سو جاتا تھا اور رات 12 سے صبح 6 نائٹ شفٹ پہ ریسٹورنٹ پر کام کرتا۔ وہاں سے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، جس سے میرا کافی خرچہ بچ جاتا تھا۔ کال سنٹر کی تنخواہ 15,000 تھی، جو کمیشن ملا کے 25-26 بن جاتا تھا، اور ریسٹورنٹ والے مجھے 8,000 دیتے تھے۔ اس اضافی کام کا میں نے گھر نہیں بتایا تھا، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی یہ نہ کرنے دیتی۔ مہینے بعد گھر گیا تو 12,000 اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ 3 دفعہ گنتی کی، پھر انہیں 2 دفعہ چوما اور نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنی اٹیچی کیس میں اپنا حق سمجھ کے رکھ لیا۔ اس کی وہ خوشی میرے لیے کائنات کی سب سے محبوب شے تھی۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے وہاں کے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس نے بھی بردباری کے انتہا کرتے ہوئے خود ہی منع کر دیا۔ اس کی دعائیں تھی یا اس کا رزق؟ 2 ماہ میں مجھے اچھے ایک فرم میں نوکری مل گئی۔ یہاں میری تنخواہ 40,000 تھی، جو میری سوچ اور ضروریات کے حساب سے کافی زیادہ تھی۔ محنت کی عادت تو مجھے پہلے ہی تھی، سو فارغ وقت میں نے ایک پکنک کمپنی میں نائٹ شفٹ پہ نوکری کر لی۔ یہ کام ریسٹورنٹ سے کافی بہتر اور صاف ستھرا تھا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ اس نوکری کا میں نے اسے نہیں بتایا کہ اس کو سرپرائز دوں گا۔ اس دفعہ میں 2 ماہ بعد گھر گیا۔ اس کی سالگرہ تھی اور گھر والوں کے سامنے ہم انتہا کے میسنے تھے، ان کو کچھ نہیں بتاتے تھے۔ سالگرہ پہ ایک چھوٹا سا کیک ہم 7 لوگوں میں تقسیم ہوا۔ رات کو ہم جب کمرے میں اکیلے ہوئے تو اسے ایک ڈبہ پکڑا دیا۔ اس نے خوشی اور حیرت سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پوچھا، کیا ہے اس میں؟ خود ہی دیکھ لو۔ او اچھا، میرے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، واقعی؟ کیا؟ اس نے اپنے اٹیچی کیس سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکال کے مجھے دے دیا۔ پہلے اس نے اپنا ڈبہ کھولا تو خوشی کے مارے اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ ایک اینڈرائیڈ سمارٹ فون تھا۔ اس کو فوٹوگرافی اور برانڈ سرچ کرنے کا خبت تھا، جس کو وہ دوستوں کے موبائل سے کبھی کبھار پورا کر لیتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اسے نکالا، آن کیا اور کہا، ٹیک اور سیلفی، یعنی آؤ سیلفی بناتے ہیں۔ اور یہ ہماری ایک ساتھ پہلی باقاعدہ فوٹو تھی۔ اب میری باری تھی، میں نے گفٹ کھولنا شروع کیا، اور یہ گیس کی ایک سپورٹس واچ تھی۔ اسے میری خواہشات کا بخوبی علم تھا۔ یہ کافی مہنگی تھی، جس کی میں نے زندگی میں ہمیشہ بس خواہش کی تھی۔ اس کے پیسے اس نے اپنے خرچے میں سے کیسے بچائے تھے، وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے تحفے کے آگے میرا تحفہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس رات ہم نے اپنے تحائف کو خوب انجوائے کیا۔ عورتیں گھرداری کے معاملے میں بہت دور اندیش ہوتی ہیں۔ وہ اپنے ہم سفر کے ساتھ بچوں کے نام، حتیٰ کہ ہونے والے گھر کے پردوں اور 4 دیواروں کے ڈیزائن تک شادی سے پہلے سوچ لیتی ہیں۔ ہم نے شادی کی پہلی رات یہ وعدہ کیا تھا کہ اولاد کی طرف تب جائیں گے جب ان کو خود سے بہتر زندگی دے سکیں گے۔
ہماری اگلی کوشش اپنے گھر کے لیے تھی، جس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے چھپ کے کوشش کر رہے تھے۔ اس نے بھی ایک پرائیویٹ سکول آکسفورڈ میں ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور گھر میں بھی کچھ بچے پڑھنے آ جاتے تھے۔ گھر میں اس معاملے کو لے کے کبھی کبھی گرما گرمی بھی ہو جاتی کہ بہنیں جوان ہو رہی ہیں، ان کا تمہیں خیال نہیں۔ گو کہ میں گھر میں تھوڑا خرچہ دے دیتا تھا، لیکن ساس بہو کی وہی ازلی لڑائی کہ سارا خرچہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اس حوالے سے کبھی گھر بحث نہیں کی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ خود ہی امی کو میری بیوی دے دیتی تھی۔ اس کا بھی حل ہم نے ایسے نکالا تھا کہ ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا، میں نے پلان کے مطابق جان بوجھ کے اس بات پہ خوب لڑائی کی کہ خرچہ گھر نہیں دے گی، وہ جوان ہے، نئی بیائی ہے، سو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں۔ والدہ گرج برس کے چپ ہو گئی۔ جبکہ تنخواہ آئی تو اس نے خود ہی والدہ کو تھوڑے پیسے دے دیے کہ وہ تو کہتے رہتے ہیں۔ ماں زیر ہو گئی کہ کیسی فرما بردار بہو ہے، جبکہ یہ پلان بھی بہو کا تھا۔ 2 سال بعد آخر وہ دن آ گیا جس کے لیے اس نے ساری زندگی خواہش اور میں نے محنت کی تھی۔ یہ بھی اس کا برتھ ڈے سرپرائز تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں 4.5 مرلے کا ایک پلاٹ۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ تمہارا ہے تو زندگی میں پہلی دفعہ میرے سامنے وہ دھاڑے مار مار کے روئی، جیسے یہ سب آنسو اس نے اسی دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ ہم کافی دیر خالی پلاٹ میں مٹی پہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بیٹھے رہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنی ایک انگلی زمین پہ گھسیٹتی اور کسی بچی کی طرح لکھ کے دہراتی، میری ملکیت۔ زندگی اب ٹریک پہ آ چکی تھی۔ جس دن مجھے اس کی حاملہ ہونے کا پتہ چلا، اس دن میں پاگلوں کی طرح خوش تھا۔ ہم نے گھر کا کام، بچوں کے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا پلان کرنا شروع کر دیا۔ ایک رات اس کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہوئی۔ میں اپنی زندگی میں سارا کو لے کے کبھی نہیں ڈرا، اس وقت بھی نہیں جب پورے خاندان کے سامنے اکیلا کھڑا تھا، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ اس کی اس حالت نے میری روح نچوڑ کر رکھ دی۔ میں اسے لے کر اسپتال بھاگا۔ میری حالت یہ تھی کہ شرٹ پہنی تھی جس کے بٹن بند نہیں تھے، اور میں ننگے پیر ہسپتال میں اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے ایک زندگی بچانے کا آپشن دیا تھا جس کا جواب واضح تھا۔ میں وارڈ کے بیر فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اللہ تعالی سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے اس کے لیے بہتر گھر چن رکھا تھا۔ وہ ایک بیٹی کا تحفہ دے کر مجھے دغا دے گئی۔ اس کا تحفہ ہمیشہ کی طرح میرے سارے تحائف پہ بھاری تھا۔ میں نے اسی کے نام پر بیٹی کا نام رکھا۔ آج بھی میں اپنی بیٹی کو جب اس پوش علاقے میں ایک خوبصورت پلاٹ کے پاس اس کی ماں سے ملوانے لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے یعنی قبرستان میں لے جاتا ہوں تو بیٹی مجھ سے اکثر پوچھتی ہے کہ بابا، مما یہاں سے الگ کیوں نہیں رہتی؟ میں اسے ہمیشہ ٹال دیتا ہوں۔ میں اسے کس طرح بتاؤں کہ یہ اسی کا گھر ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے جس پہ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ یعنی میں نے اسی پلاٹ میں ہی اس کی قبر بنوا دی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی اچھے گھر والے سب کو عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح دیہات میں کسی مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کھلاتے ہیں۔ ایک نوجوان نے یہ سن کر دل میں یہ بات ٹھان لی کہ میں نہیں کھاتا اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کس طرح کھلائیں گے۔ چنانچہ اگلے دن اس نے بھوک ہڑتال کر دی، لیکن بیچارے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ اس نے پراٹھا بنایا اور سالن کے علاوہ مکھن اور چینی بھی ساتھ رکھ دی۔ اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا کھا لو۔ بیٹے نے کہا، نہیں میں نہیں کھاتا۔ وہ منت سماجت کرتی رہی، لیکن وہ کہتا رہا کہ میں نہیں کھاتا۔ جب ماں نے بار بار کھانے کو کہا تو یہ تنگ آ کر گاؤں سے باہر درختوں کے جھنڈ میں جا کر لیٹ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے کیسے کھلاتے ہیں۔ ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کر گئی اور اس کے قریب رکھ کر واپس آ گئی۔
اب کھانا بھی پڑا تھا اور وہ بھی لیٹا ہوا تھا۔ جب اسے کھانے کی خوشبو آنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر 30-40 فٹ کے فاصلے پر لیٹ گیا تاکہ مجھے کھانے کی خوشبو بھی نہ آئے۔ وہاں ارد گرد کے کچھ ڈاکو تھے جو اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنی پلاننگ بناتے تھے کیونکہ انہیں وہ محفوظ جگہ نظر آتی تھی۔ وہ دوپہر کے وقت آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ اب ان کو بھی سالن کی خوشبو آئی تو وہ کہنے لگے، یار لگتا ہے کہ کہیں کھانا پڑا ہوا ہے۔ ایک نے کہا کہ تلاش کرنا چاہیے، چنانچہ تلاش کرنے پر انہیں کھانا مل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پراٹھا بھی ہے، مکھن بھی ہے اور سالن بھی ہے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ آج موج بن گئی ہے کہ کھانا مل گیا۔ ان کا جو بڑا تھا وہ بہت ہی ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے کہا، چپ کرو، مت کھانا، مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے نے ہمیں مارنے کے لیے اس میں زہر ملایا ہوا ہے، اور اگر کسی نے ملائی ہے تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں قریب چھپا ہوا ہوگا۔ جب انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ صاحب ایک جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، آؤ، تم نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے تو نہیں ملایا۔ انہوں نے کہا، پھر تم نے یہ کھانا یہاں کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ کوئی مکر کر رہا ہے۔ انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اسی کو پہلے کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسے کھانے کو کہا تو وہ کہنے لگا، یہ میں نہیں کھاتا۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اس میں زہر ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ پہلے کھاؤ۔ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ ان کے بڑے نے کہا کہ اسے 2 جوتے لگاؤ پھر کھائے گا۔ لو، اب اسے جوتے بھی رسید ہونا شروع ہو گئے، لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار ہی کرتا رہا۔ جب بے حد و حساب جوتے لگنے لگے تو کہنے لگا، جی معاف کر دیں، میں کھاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ان کو پورا واقعہ بھی سنایا اور ان کے ساتھ مل کر روٹی بھی کھائی۔ پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس کی اچھی خاصی مرمت ہوئی تو اس کے جسم پر جوتوں کے نشان پڑ گئے اور بیچارہ دردوں کے ساتھ گھر واپس آیا۔ ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے اگلے جمعے کا انتظار تھا۔ اگلے جمعے کے دن مولانا صاحب نے پھر تقریر کی کہ اللہ تعالی ہر حال میں انسان کا رزق پہنچاتے ہیں۔ جب وہ بیان اور نماز کے بعد فارغ ہوئے تو یہ مولانا صاحب کے پاس جا کر کہنے لگا، مولانا، آپ ادھورے مسئلے بیان نہ کیا کریں۔ انہوں نے کہا، میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ یعنی اس سے پوچھا مولانا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ بات پوری تو ہے۔ وہ کہنے لگا، جی نہیں، یہ پوری بات نہیں، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کے رہتے ہیں، اور جو رزق نہ کھانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹے مروا کر بھی کھلاتے ہیں۔ دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جس کا رزق ہو، جتنا ہو، اللہ تعالیٰ اس تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہم پر ہے کہ ہم حلال طریقے سے رزق حاصل کریں یا حرام۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو جائز طریقہ ہے اسی کے ذریعے رزق کو حاصل کیا جائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔